السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارا بچوں حصہ نظم اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور امید ہے آپ بھی ساتھ ساتھ تشریح، الفاظ معنی، خلاصہ، مرکزی خیال کرتے رہے ہوں گے۔ آج ہم حصہ غزل شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں غزل میں سے حسرت موہانی کی غزل کروں گی۔ اب غزل کی تشریح سے بھی ہم پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ جس طرح نظم میں شاعر کا تعارف تھا، اسی طرح ہی غزل میں بھی ہم پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے اور پھر غزل کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو اپنی کاپی پینسل نکال لیں۔ حسرت موہانی امتحان کے نقطۂ نگاہ سے بھی ان کی غزل بہت اہم ہے، اسپیشلی ان کی جو ایک ہی غزل ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ یہ اب میں آپ کو غزل کی تشریح کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی بھی کہ یہ کس سن میں یہ شعر کس بورڈ میں آیا تھا، تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے۔ شاعر ہے آج کا ہمارا حسرت موہانی۔ سب سے پہلے ان کا تعارف، نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ سن 1875 میں ریاست اودھ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، اس لیے موہانی نام کا حصہ بن گیا۔ والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ موہانی یعنی موہان کا رہنے والا موہانی کہلائے گا، جیسے ہم ایران کے رہنے والے کو ایرانی کہتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہی چونکہ یہ موہان قصبہ میں پیدا ہوئے تو موہانی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر و سخن کی راہ اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ سن 1908 میں قید مشقت کی پہلی مرتبہ سزا پائی اور باغی قرار پائے۔ ملکی سیاست میں حصہ لینے کے باوجود شاعری کا فریضہ عبادت کی طرح انجام دیا۔ حسرت غزل کے روایت ساز شاعر اور ایک بہت بڑے انسان تھے۔ انہوں نے حقیقی پردہ دار عورت کو غزل میں محبوب کا درجہ دیا۔ انہوں نے 19ویں صدی میں غزل کو بام عروج پر پہنچایا اور غزل میں زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی روایت قائم کی، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی اہم تصانیف شرح دیوان غالب، نکات سخن اور دیوان حسرت زیادہ مشہور ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد ہندوستان ہی میں رہے۔ امیر اللہ خان تسلیم لکھنوی کے شاگرد تھے۔ سن 1951 میں وفات پائی اور انوار باغ لکھنؤ میں فرنگی محل کے قریب دفن ہوئے۔ ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اس پورے تعارف میں آپ کو جو اہم بات ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کو رئیس المتغزلین کہا گیا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا غزل میں ایک بہت ہی نامور آپ کا نام مانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سلیبس میں جو ان کی شامل ہے غزل، اس کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ پھر سے شعر سن لیں، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی سے پہلے بچوں میں آپ کو بتاؤں، یہ سن 2015 میں بہاولپور بورڈ کے سالانہ پیپر میں یہ شعر آ چکا ہے۔ جی، مشکل الفاظ کے معنی: مصیبت مشکل یا تکلیف، آرزو خواہش یا تمنا، راحت فضا خوشی کو بڑھانے والی، رہنما راہبر۔ مفہوم: عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی ثابت ہوتا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح۔
رئیس المتغزلین کے عظیم لقب کے حامل شاعر جنہیں زمانہ حسرت موہانی کے نام سے جانتا ہے، وہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر مشکل اور تکلیف کو اپنے لیے باعث راحت گردانتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حسرت اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، جب سے تمہارا اور میرا تعلق شروع ہوا ہے، مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ مصائب میرے لیے ہمت شکنی کی بجائے خوشی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ میرا ہر دکھ راحت فضا ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبوب کے عشق کو اپنے لیے راہبر، قائد اور رہنما قرار دے کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کو حسن قبولیت مل گئی ہے، محبوب کی چاہت راحت میں بدل چکی ہے، محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے محبوب کی محبت، آرزو، خواہش اور تمنا ایک رہنما کے طور پر چل رہی ہے۔ بقول شاعر، سارے عشاق کے لیے انجم، راہبر و رہنما تیری خواہش۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اور یہ شعر کشمیر بورڈ میں سن 2016 میں آیا، اور بہاولپور بورڈ میں بھی 2016 میں آیا، اور بچوں 2016 میں ہی گوجرانوالا بورڈ اور فیصل آباد بورڈ میں بھی یہ شعر آیا، اور 2015 میں بہاولپور بورڈ میں بھی یہ شعر آیا۔ اس لیے یہ شعر ذرا غور سے سنیں۔ راستہ، کوچہ، کوچہ محبوب، دیار وفا، وفا کے دیس، باد سرسر، تیز اور گرم ہوا مراد آندھی، صبا میٹھی اور باعث راحت ٹھنڈی ہوا۔ مفہوم: وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہر عاشق کی دلی مراد ہوتی ہے۔ اس مقام پر باد سرسر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر عشاق کے لیے ایک بنیادی قاعدہ اور دستور بیان کرتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے دیار وفا کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔ وہ اس وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہی زندگی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہی مشعل راہ ٹھہرتا ہے۔ وہ محبوب کی گلی میں محبوب کے ایک ایک انداز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بقول شاعر مشرق، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں، لیکن اس راستے کا راہی عزم باندھ کر چل پڑتا ہے کہ اس کے لیے راستے کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ زمانہ اس کے استقلال کو ہلا نہیں سکتا۔ جب جذبے صادق ہوں تو منزل ضرور مل کر ہی رہتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد سرسر باد صبا ہو گئی ہے۔ زمانے کا ہر تھپڑ عاشق کے گال کو مزید حسن آمیز کر جاتا ہے۔ بقول غالب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔